میرا باپ مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا اور پھر میں گھر سے بھاگ کر دوسری نوکری کرنے لگی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا اور ایک دن وہ میرے پاس آ گیا، لیکن جس سے میں اپنا 14 سالہ بھائی سمجھ رہی تھی اس نے تو میرے ساتھ۔ میرا بھائی راحیل میرے پاس شہر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں پورے 2 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی یاد میں نے ایک ایک پل تڑپ تڑپ کر گزارا تھا۔ میرا بھائی 14 سال کا ہو گیا تھا اور ایک کڑیل جوان نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جو خوشی محسوس ہو رہی تھی میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس سے میں اپنا معصوم سا بھائی سمجھ رہی ہوں وہ اب پہلے جیسا بچہ نہیں رہا ہے بلکہ جوان ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک رات میرے 14 سال کے بھائی نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ میں جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر بیٹھی تھی اس نے ہی میرے اعتبار کو ایسی ٹھیس پہنچائی تھی کہ میری روح لرز گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں دکھ سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں صفاق کی عروج پر تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میرا سگا باپ ہے جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر میرے منہ پر اپنی انگلیوں کے نشان اتار دیتا ہے۔ آج بھی میں نے بس گھر کے دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی اور میرے باپ نے میرے نازک چہرے کو اپنے بھاری بھرکم ہاتھ سے سرخ کر دیا تھا، جبکہ ضرورت کے تحت ہی میں دروازے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر میں ابا اور چھوٹا بھائی موجود نہیں تھے اور مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا تاکہ میں ان کے آنے سے پہلے کھانا پکا سکتی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ کسی اور کے نظر آنے سے پہلے ہی ابا لوٹ آئے اور مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر مجھے خوب گالیاں دینے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے کسی عاشق کے لیے دروازے پر آئی ہوں۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا کہ کچھ ضروری سودا ختم ہو گیا تھا، لیکن ابا کو میری بات پر یقین کہاں آنا تھا۔ ابا غصے میں کہنے لگے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، تیری ماں کی بھی ساری زندگی یہی لچھن رہے اور تو بھی اب اسی طرح اس کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں ابا کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میری ماں ایک با کردار اور با حیا عورت تھی، لیکن ابا نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ میری مری ہوئی ماں کے کردار کو بیچ چوراہے پر لٹکائیں گے۔ ہر کسی کے سامنے وہ میری ماں کے عشق کی وہ داستانیں سناتے جن کا علم شاید ساری زندگی میری ماں کو بھی نہیں ہوگا۔ میرے ابا دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ تھی۔ آج بھی جب ابا نے مجھے اماں کے نام کا طعنہ دیا تو مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے ابا کے آگے زبان درازی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بد کردار میری ماں نہیں بلکہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا۔ آپ نے سلمہ آنٹی کی خاطر میری ماں کی زندگی برباد کی۔ میری ماں سالوں تک آپ کی اور سلمہ آنٹی کے نقصانات کو برداشت کرتی رہی اور ان کے تعلقات کو برداشت کرتی رہی اور بالآخر اس دنیا سے چلی گئی، اور آپ میرے اس پاک دامن پر اپنے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، اور آپ میری پاک دامن ماں پر ایسے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں۔ میرے منہ سے ایسی بات سن کر میرے ابا کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ میرا سر دہلیز سے ٹکرایا اور خون کا فوارہ سا چھوٹ گیا، لیکن ابا کو مجھ پر رحم نہیں آیا، بلکہ وہ مجھے اپنی ٹھوکروں میں رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تجھے تیری ماں نے میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ خود تیری ماں مٹی میں چلے گی لیکن تجھے کسی ناگن کی طرح میری خوشیوں کو ڈسنے کے لیے چھوڑ گئی۔ ہاں ہے میرا تعلق سلمہ سے، لیکن اس لیے کہ تیری ماں نے مجھے کبھی خوشی نہیں دی۔ ابا کے منہ سے کف نکل رہا تھا اور ابا غصے کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد تو نے سلمہ کا نام پی لیا تو تیری زبان کھینچ لوں گا۔ ابا نے مجھے ایک اور ٹھوکر ماری اور گھر سے نکل گئے اور میں اپنا خون میں لت پت وجود لے کر لڑکھڑاتی ہوئی غسل خانے میں پہنچ گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ میرا چھوٹا بھائی راحیل بھی اسکول گیا ہوا تھا اور ویسے بھی وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، اس کی عمر صرف 12 سال تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اماں کا انتقال کیسے ہوا تھا اور ابا اماں کا رشتہ کس نوعیت کا تھا۔ اماں ہمیشہ ہم دونوں بچوں کے آگے اپنے دکھ چھپا کر مسکرانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کیونکہ میں راحیل سے عمر میں پورے 7 سال بڑی تھی اس لیے اماں کی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو آسانی سے دیکھ لیا کرتی تھی۔ میں نے لرزتے وجود کو قابو میں کر کے خود کو صاف ستھرا کیا اور بہت مشکل سے بہتے ہوئے خون کو روکا۔
میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ابا کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن آج جس طرح کے الفاظ انہوں نے میری ماں کے کردار کے لیے کہے تھے، اس کے بعد میرے لیے ابا کو معاف کرنا یا ان کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میری ماں ایک دیندار عورت تھی جس نے ساری زندگی میرے باپ کے آگے اف تک نہیں کی تھی۔ وہ ابا کے ہر ظلم کو مسکرا کر سہتی چلی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابا اسے مٹی میں پہنچا کر بھی سکون سے نہ بیٹھے۔ میرا بس چلتا تو میں کب کا یہ گھر چھوڑ کر فرار ہو جاتی، لیکن ہمیشہ راحیل کا سوچ کر میرے قدم زمین پر ہی رک جاتے۔ وہ ایک 12 سال کا کم عمر لڑکا تھا، اور اگر میں اس طرح یہاں سے چلی جاتی تو ابا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرتے، اور سلمہ آنٹی سے شادی میں بھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ رہتی، اور ابا انہیں شادی کر کے گھر لے آتے۔ یہی سوچ کر میں اس طرح دن گزار رہی تھی، کیونکہ میں اپنے باپ کی زندگی میں کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص کر سلمہ آنٹی جیسی عورت کو جن کی وجہ سے ہمارا پورا گھر برباد ہو گیا تھا۔ وہ ایک لالچی عورت تھی جو ابا کی دولت پر نظر جمائے ہوئے تھی، ورنہ ایک اڈھیر عمر 2 بچوں کے باپ سے اس جوان عورت کو شادی کی خواہش کیوں ہوتی؟ سلمہ آنٹی ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی، اور میں نے خود انہیں ایک نہیں بلکہ کتنے ہی مردوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے اور باتیں کرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے جہاں کوئی پیسے والا مرد نظر آتا، وہ اپنے کردار کو دروازے پر ٹانگ کر اس کے ساتھ ہو لیتی۔ شام تک میں نے اپنے زخمی وجود کے ساتھ سارے گھر کا کام کیا، اور راحیل جب اسکول سے آیا تو وہ بھی میرا زخم دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے اس کو اپنی چوٹ سے متعلق کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ابا کا رویہ راحیل کے ساتھ کچھ بہتر تھا، کیونکہ وہ بیٹا تھا اور ابا کو اس پر زیادہ غصہ نہیں آتا تھا۔ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کا ذہن ابا کی طرف سے زہر آلود نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پڑھائی کر رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ اچھی طرح پڑھائی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ مجھے تو ابا نے اسکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ رات گئے جب ابا واپس لوٹا تو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے مجھے کھانا لگانے کو کہا، اور جیسے ہی میں نے ابا کے آگے کھانا لگایا تو وہ بغیر کسی وجہ کے ہی مجھے پھر سے گالیاں دینے لگا۔ جو کچھ غلاظت اس کی زبان پر آ رہی تھی ابا کہتا ہی جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک ایسی بات ابا نے کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا ابا میری شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اپنے ہم عمر شرابی دوست سے۔ یہ بات میرے اوپر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے تو کوئی غلط کام کر کے میری عزت پر داغ لگا دے، میں تجھے خود اس گھر سے رخصت کر دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں صرف اس لیے سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ میں راحیل کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور خاص کر ابا جیسے مرد کے حوالے تو ہرگز بھی نہیں۔ لیکن اگر ابا میری شادی کسی اور سے کروا دیتا تو میں کبھی راحیل کا خیال نہ رکھ پاتی۔ اس طرح نہ صرف راحیل کی بلکہ میری زندگی بھی برباد ہو جاتی۔ مجھے بس کچھ ہی پل لگے تھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی، بالغ تھی اور اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ میں نے اسی رات اپنا کچھ ضروری سامان باندھا، اور جب ابا کھانا کھا کر شراب کے نشے میں دھت سو گیا تو میں دبے پاؤں گھر سے نکل گئی۔ لیکن ساتھ ہی میں نے راحیل کے نام پر ایک خط بھی چھوڑ دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کو پتہ ہو کہ میں نے اس طرح آدھی رات کو اپنا گھر کیوں چھوڑا ہے۔ اماں کا کچھ زیور اور پیسہ میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ مجھے بس اڈے کا علم تھا۔ میں نے سیدھا بس اڈے کا رخ کیا اور بنا سوچے سمجھے لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ نہ ہی منزل کا پتہ تھا، نہ ہی راستوں کا علم۔ میں بس ایک چھوٹی سی گٹری اٹھائے خود کو قسمت اور حالات کے حوالے کر چکی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے اس طرح میں ابا کا ظلم سہ رہی تھی، اور اس نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ میں زمانے کی سختیاں جھیلنے کو بھی راضی ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہی گھر کی 4 دیواری میں محفوظ نہیں تھی، تو پھر مجھے دنیا کا کیا ڈر ہوتا۔ میں جیسے ہی لاہور پہنچی تو صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ بس سے اترنے کے بعد میں بالکل خاموش اپنی جگہ پر کھڑی تھی، کیونکہ آگے کا تو مجھے کچھ علم بھی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک اور لڑکی جو بس میں سوار تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا تم یہاں نوکری کے لیے آئی ہو؟ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کہہ دیا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اس کا نام عائشہ ہے اور وہ بھی یہاں نوکری کے لیے آئی ہے۔ اس کا تعلق چک نمبر 27 سے تھا، اور وہ بھی حالات سے مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی رضامندی سے نوکری کے لیے آئی تھی، اور میں اپنے گھر والوں سے فرار ہو کر۔ عائشہ نے یہاں آنے سے پہلے ہی اپنی کسی جاننے والے کے ذریعے ایک ہاسٹل میں کمرہ لیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی اسی ہاسٹل میں کمرہ لے سکتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے آگے کا راستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت عائشہ مجھے رحمت کا کوئی فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔
جس نے کم از کم مجھے میری پہلی منزل تو دکھا ہی دی تھی۔ میں عائشہ کے ساتھ ہاسٹل پہنچ گئی اور مجھے رہنے کے لیے کمرہ بھی مل گیا۔ کمرے میں پہنچ کر سکون کا سانس لیا تو مجھے راحیل کی فکر ستانے لگی۔ مجھے نہ پا کر وہ پتہ نہیں کتنا زیادہ پریشان ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کیونکہ ماں کے گزرنے کے بعد سے راحیل کی ہر چھوٹی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میں بہت محنت کروں گی اور تھوڑے ہی عرصے میں راحیل کو بھی اپنے پاس بلا لوں گی اور پھر ہم دونوں بہن بھائی مل کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ میرے پاس تعلیم نہیں تھی لیکن سلائی کا ہنر تھا۔ میری ماں نے بہت ہی کم عمری میں مجھے سلائی کڑھائی سکھا دی تھی۔ ہاسٹل میں رہنے والی دوسری لڑکیوں سے میری کوئی جان پہچان ہوئی تو میں نے ان سے مدد کی درخواست کی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے مجھے ایک بڑی سی بوتیک میں کام دلوا دیا۔ مجھے روز صبح وہاں جانا ہوتا اور آرڈر کے کپڑوں کی سلائی کرنی ہوتی۔ وہ لڑکی وہاں سیلز گرل کی نوکری کرتی تھی اور اس طرح ہم دونوں کی دوستی پکی ہو گئی اور ہم نے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ بڑے شہروں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، دوڑتی بھاگتی۔ مہینہ کہاں گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ہر رات جب میں بستر پر لیٹتی تو راحیل کا خیال مجھے پوری طرح بے چین کر دیتا۔ میں اسی طرح راتوں رات گھر چھوڑنے پر ابا نے پتہ نہیں کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، راحیل پر کیا گزری ہوگی، گھر کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر میں بہت زیادہ فکر مند ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر جب پہلی تنخواہ میرے پاس آئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے سب سے پہلے راحیل کی یاد ستائی اور میں نے بنا سوچے سمجھے گھر کا فون نمبر ملا دیا۔ میں راحیل سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ فون راحیل نے نہیں بلکہ ابا نے اٹھایا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا اس وقت کام پر گئے ہوں گے اور گھر میں صرف راحیل ہوگا، لیکن دوسری طرف ابا کی آواز سن کر میری جان نکل گئی۔ میری آواز سنتے ہی ابا نے جو کچھ کہا وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ ان کے لیے میں مر چکی تھی کیونکہ میں نے ان کی عزت خراب کی تھی۔ انہوں نے میری ماں اور اس کی تربیت کو پھر گالی دی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ کر فون کر دیا کہ راحیل میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ راحیل کی نفرت کے بارے میں سن کر میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، میں نے اسے ایک ماں کی طرح پالا تھا اور اس کا مستقبل بنانے کے لیے میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں میرے بھائی نے مجھے غلط سمجھ لیا۔ میں تو اس کے نام خط بھی چھوڑ کر آئی تھی۔ اگر مجھے اس شہر میں عائشہ کا ساتھ نہ ملا ہوتا تو شاید میں کب کا ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی، کیونکہ گھر اور گھر والوں کے بغیر رہنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ لیکن عائشہ کے ساتھ میرے آنے والے 10 مہینے بہت ہی آسانی گزر گئے۔ مجھے شہر آئے 10 مہینے ہو گئے تھے اور میں نے کئی دفعہ گھر فون کیا، لیکن ہر دفعہ ابا فون اٹھاتے اور مجھے بتاتے کہ راحیل تو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ جب فون پر میری راحیل سے بات نہیں ہوئی تو میں نے اس کے نام ایک خط لکھ دیا۔ وہ فون پر مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خط میں اسے ہر بات لکھ دی کہ میں نے کتنی مجبوری میں رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار بھی کیا اور اپنا لاہور کا پتہ بھی لکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اس خط کے جواب میں کبھی موصول ہوگا یا نہیں، لیکن امید کا دیا میرے دل میں روشن تھا۔ اس خط کو لکھے مجھے 6 مہینے گزر گئے، لیکن نہ ہی راحیل کا کوئی جواب موصول ہوا، نہ ہی اس نے فون پر مجھ سے کوئی بات کی۔ مجھے لگا کہ شاید راحیل سے اب میرا دوبارہ کبھی کوئی تعلق نہیں جڑ پائے گا اور وہ بس میری یادوں میں زندہ رہے گا۔ لیکن 8 مہینے بعد میں جب شام کام سے لوٹی تو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ راحیل میرے ہاسٹل کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لاہور آئے 2 سال ہو گئے تھے اور 2 سال بعد اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ اس کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کبھی میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تو کبھی اس کے گالوں کو چوم لیتی۔ ان 2 سالوں میں میرا بھائی بہت بڑا لگنے لگا تھا۔ اس کا قد کاٹ بھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا، وہ تو قد میں مجھ سے بھی اونچا نکل گیا تھا۔ راحیل بھی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا فرحین آپا آپ نے تو مجھے بنا بتائے رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ دیا اور میں یہی سوچتا رہا کہ آپ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ کبھی مجھے لگتا کہ ابا نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، تو کبھی میں سوچتا کہ شاید آپ اپنے کسی عاشق کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ راحیل نے بتایا تھا کہ اسے نہ ہی میرا کوئی خط ملا تھا اور نہ ہی ابا نے کسی فون کا کوئی تذکرہ کیا تھا۔ اسے تو اب تک یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ ابا صرف اس کے آگے مجھے برا بھلا کہتے، اسی لیے وہ بھی مجھے شروع میں غلط سمجھنے لگا تھا۔
لیکن آہستہ آہستہ ابا کا رویہ ہر راز کھولتا چلا گیا اور وہ جان گیا کہ کیوں میں آدھی رات کو گھر سے بھاگی ہوں گی۔ اس نے بتایا کہ ابا نے سلما آنٹی سے شادی کر لی ہے اور سلما آنٹی نے اس کی زندگی دو بھر کر دی تھی۔ اسے اسٹور میں رہنا پڑ رہا تھا اور وہیں اسے میرا خط ملا جو میں نے اسے بھیجا تھا۔ ابا نے وہاں اس خط کو چھپا کر رکھ دیا تھا اور وہ وہیں میرا پہلا خط بھی موجود تھا۔ وہاں اماں کی بھی کچھ یادیں تھیں جس نے اس پر ابا کے ظلم کی داستانیں عیاں کر دی تھیں۔ جیسے ہی اسے میرے لاہور کا پتہ معلوم ہوا وہ بھی میری طرح رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ ویسے بھی سلما آنٹی سے اس کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سلما آنٹی اور ابا کے درمیان ویسے ہی جھگڑے شروع ہو چکے تھے جیسے جھگڑے میری ماں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نہ ہی ابا کی فطرت بدل سکتی تھی اور نہ ہی سلما آنٹی کی۔ غیر مرد سلما آنٹی سے ملنے کے لیے دروازے پر آتے تھے اور اسی بات پر ابا نے انہیں بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے راہیل کو سینے سے لگایا اور ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا کیونکہ ہاسٹل میں لڑکوں کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اور میرا بھائی ایک کمرے کے چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ میری نوکری بھی اچھی ہو چکی تھی اور میں مہینے کے اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی۔ اب تک میں بہت کچھ جمع بھی کر چکی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے بھائی کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دوں گی۔ راہیل کو میرے پاس آئے 15 دن گزر گئے تھے کہ میری زندگی میں سب کچھ بدل گیا اور بہت کچھ ایسا ہونے لگا جو غیر معمولی تھا۔ میں کام سے گھر لوٹتی تو راہیل مجھے گھر پر نظر نہ آتا اور کافی دیر بعد لوٹتا۔ جب وہ آتا تو بہت تھکا ہوا سا محسوس ہوتا۔ کئی دفعہ میں نے اسے جاننے کی کوشش کی کہ وہ میری غیر موجودگی میں کہاں جاتا ہے کیونکہ یہ شہر اس کے لیے بالکل نیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے یہی بتاتا کہ اس کی دوستی پاس پڑوس کے لڑکوں سے ہو گئی ہے اور وہ پاس پڑوس میں ہی کہیں نہ کہیں کھیل رہا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر لوٹی تو میں نے دیکھا کہ پڑوس والے باسط انکل کے گھر سے وہ نکل رہا ہے۔ ان کے گھر میں اس کی عمر کا کوئی لڑکا موجود نہیں تھا۔ اس بات نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا کہ پھر وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر راہیل نے بس ایسے ہی گول مول سا جواب دیا جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ کھیلتے کھیلتے اس کی بال وہاں چلی گئی تھی اور وہ اسی کے لیے وہاں گیا تھا۔ یہ سن کر میں کچھ حیران ہوئی کہ وہ اکیلے بال سے اتنی دھوپ میں کیا کھیل رہا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں مجھے کوئی بال بھی نظر نہیں آئی۔ ہم دونوں کے کمرے میں ایک ہی بستر تھا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے راہیل کی نظروں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ جس طرح میری طرف دیکھ رہا تھا میں پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر وہ میرے کندھے پر سر ٹکا کر سو گیا اور میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں راہیل کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو راہیل میرے بستر پر موجود نہیں تھا، بلکہ وہ میری الماری کھول کر کھڑا تھا۔ میں دبے پاؤں اس تک پہنچی تو اس کے ہاتھ میں میرے کپڑے تھے جنہیں وہ چوم رہا تھا۔ راہیل کی رات کے اس پہر اس عجیب سی حرکت پر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گھبرا کر میرے کپڑے واپس الماری میں رکھ دی اور کہنے لگا آپا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں الماری جمانے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر الماری پر ڈالی جہاں سارے کپڑے پہلے سے ہی ترتیب میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اسے بستر پر لائی اور دوبارہ سونے کے لیے لٹا دیا۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے کے لیے نکل لگی تو وہ بے ساختہ میرے گلے لگ گیا اور مجھے پیار کرنے لگا۔ اس کے انداز مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں نے راہیل سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم میرے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس کی بات پر میں نے مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگائی اور کام پر نکل گئی۔ لیکن جب شام کو میں گھر لوٹی تو میری جان نکل گئی کیونکہ پڑوس والے باسط انکل کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی اور راہیل سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ باسط انکل ڈرگز کا کاروبار کرتے تھے اور وہ معصوم لڑکوں کے ذریعے ڈرگز کی سپلائی کروایا کرتے تھے۔ میرے بھائی راہیل نے بھی مجھ سے چھپ کر ان کے لیے کام کیا تھا اور جب باسط انکل پکڑے گئے تھے تو راہیل کا نام بھی کیس میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میرا 14 سال کا معصوم سا بھائی شہر آ کر کن کاموں میں پڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھ سے چھپا کر کوئی اتنا بڑا کام بھی کر سکتا ہے۔ راہیل کہنے لگا کہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمانا چاہتا تھا تاکہ مجھے ایک پرسکون زندگی دے سکے۔ اس نے بتایا کہ جب الماری میں میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتا تھا تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ وہ مجھے زندگی بھر کی خوشیاں دینا چاہتا تھا اور اس لیے اس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ باسط انکل نے جب دیکھا کہ راہیل کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں بھی سارا دن نوکری پر رہتی ہوں تو انہوں نے اسے اس کام میں لگایا۔
لیکن راہیل کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ جو سامان ان سے بھجواتے ہیں وہ ڈرگس ہیں۔ پولیس نے ہر طرح سے تفتیش کر لی تھی اور راہیل باقی سچ کہہ رہا تھا۔ اسے یہ کہہ کر ڈرگس کے بیگز دیے جاتے تھے کہ یہ کوئی کیمیکل ہے جنہیں آگے پہنچانا ہے۔ راہیل کے بے گناہ ثابت ہونے پر پولیس نے اسے چھوڑ دیا تھا، البتہ باسط انکل کے خلاف اس سے گواہی لے لی گئی تھی۔ میں نے راہیل کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ شہر ہے اور یہاں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ آج کے بعد تم مجھے بتائے بغیر کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ راہیل نے جو کچھ کیا تھا میری محبت میں کیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ میں نے اس کا داخلہ شہر کے اچھے اسکول میں کروا دیا تھا اور آج میرا بھائی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں وہ بہت آگے جائے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا ابا ایک صحیح انسان ہوتا تو شاید میں اور راہیل زندگی میں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرتے۔ ابا نے نہ صرف ہماری زندگی بلکہ اپنی بھی برباد کر لی تھی، کیونکہ کچھ سالوں بعد ہمیں پتہ چلا کہ سلمہ آنٹی ابا کی ساری جائیداد لوٹ کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھیں۔ ابا سڑک پر آ گیا تھا اور محلے کی مسجد کے باہر بیٹھا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ ابا نے میری پاک دامن ماں پر کیچڑ اچھالا تھا، شاید یہ اسی کی سزا تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔